بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بچپن سے ہی کم صورت واقع ہوئی تھی۔ اس کے برعکس جب میں تقریباً 16-17 سال کی ہوئی تو میرا رشتہ جس خاندان سے آیا وہ لوگ بہت ہی خوبرو، خوش شکل اور اچھے قد بت والے تھے۔ اماں کی شہرت اچھی تھی، ابا بھی ایک نیک افسر کے طور پر جانے جاتے تھے، شاید اسی لیے امیر گھرانے سے میرا رشتہ آ گیا تھا، لیکن میں خود کو ان کے سامنے بہت کمتر محسوس کر رہی تھی۔ مجھے غربت کی تو پرواہ نہ تھی، پر اپنی کالی سانولی سلونی شکل دیکھ کر میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی۔ میں نے سوچا کہ میں رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کروں، پر میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ آگے اس سے بھی زیادہ کچھ بیتنے والا ہے۔ میری شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے میری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنی سبھی سہیلیوں سے پتہ کیا، کسی نے انگور کا شربت پینے کو کہا تو کسی نے کریم لگانے کو۔ میری اماں بولی کہ مت خبردار، تو نے ایک بھی چیز اپنے چہرے پر لگائی، اپنا رنگ خراب کر لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپٹن لگایا جاتا ہے اور اپٹن ہی سے اصل رنگ روپ آتا ہے۔ تم 15 دن کسی مرد کے سامنے نہیں جاؤ گی، خود ہی تمہارا چہرہ خدا نور سے بھر دے گا۔ اماں کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ تو ہوا تھا، پر میں جانتی تھی کہ میرا رنگ نہیں بدلا جا سکتا، سو صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اماں نے بھی سمجھایا کہ اگر تمہارے شوہر کو تم پسند نہ ہوتیں تو وہ تمہارا رشتہ ضد کر کے کیوں مانگتا۔ میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے۔ کہنے لگیں کہ وہ سب لوگ خاندانی گورے ہیں، ان کو گورے رنگ سے کوئی عشق نہیں ہے، ان کو تمہاری سانولی سلونی رنگت اچھی لگ گئی ہے۔ یہ بھی تو دیکھو تمہارے نقش کتنے تیکھے ہیں، وہ تو اللہ معاف کرے جیسے گندھا ہوا آٹا ہو بس۔ اماں ان کی ایسی نقشہ نگاری کرتی کہ میں بھی ہنس پڑتی، پر میں جانتی تھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماں صرف مجھے تسلی دینے کے لیے ایسا کہتی ہے۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں۔ ٹھیک 2 ہفتے کے بعد میری بارات ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی اور مجھے رخصت ہو کر دوسرے گھر جانا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ سب لوگ کہیں میرا مذاق نہ اڑائیں، پر میں نے خود کو میک اپ کی خوبصورت تہ میں چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی میں سسرال میں داخل ہوئی میری نند اور ساسو نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ میں بھی ان کا محبت اور ان کا پیار دیکھ کر بہت خوش تھی، پر اماں نے مجھے بتا رکھا تھا کہ ساس کبھی ماں نہیں ہوتی اور نند کبھی بہن نہیں ہوتی، سو میں بہت محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ میں نے سوچ کر رکھا تھا کہ میں پہلے ہی دن اپنے شوہر کو اپنے دام میں لے آؤں گی، اس کے بعد اپنی ساس اور نندوں پر حکمرانی کروں گی، پھر وہ چاہے کچھ بھی کریں۔ میرا شوہر مجھ سے ایک بار قریب ہو گیا تو کبھی نندوں اور ساس کی مجال نہیں ہوگی کہ اس گھر میں مجھے کچھ بھی کرنے کا حکم دے سکیں۔ میں اطمینان تھی، جانتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچی ساس اور نندوں کے جھرمٹ نے مجھے گھیر لیا۔ میری ساس میرے ہاتھ ٹٹول ٹٹول کر بولیں، ارے تو بہت ہی کمزور ہے بیٹا، تیری اولاد کیسے ہوگی؟ یہ سنتے ہی میری ساری نندیں ہنس پڑی۔ مجھے اپنی ساس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ بہت بزرگ سی لگ رہی تھیں، ان کی عمر تقریباً 65 سال کے قریب ہوگی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ اس عمر میں انسان اکثر ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ دوسرے کی ہنسی مذاق کا باعث بن جاتے ہیں، یا پھر ان کا انداز ہی ایسا تھا۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی۔ میری ساس وہاں بیٹھ کر مجھے مشورے دینے لگیں۔ ان کا انداز عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی ڈاکٹر ہوں اور میں کوئی مریض ہوں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی، ہم لوگ تو صحت کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے، تمہیں یہاں بہترین کھانے پینے کو ملے گا، اس کے علاوہ بھی تم جو خواہش کرو گی پوری ہوگی، پر تمہیں بھی ہمارا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے ساس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولیں، ارے بیٹی، کام کرنے کے لیے تو یہاں میری بیٹیاں اور 2 کام والیاں بھی موجود ہیں، مجھے تم سے کام نہیں کروانا بلکہ تم سے اپنی نسل چلانی ہے۔ اپنی ساس کی باتیں مجھے بہت بری لگ رہی تھیں۔ میں ایک رات کی دلہن تھی اور میری ساس مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی جیسے میری شادی کو 10-12 سال ہو گئے ہوں، مجھے اولاد نہ ہو رہی ہو اور اس لیے وہ مجھے مشورے دے رہی ہوں۔ یہ بات صحیح تھی کہ میں نے شادی سے پہلے اپنا وزن کم کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی، چربی گوشت کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا، صرف سبزیوں پر گزارا کرتی تھی، کیونکہ اماں بھی یہی کہتی تھیں کہ آج کل دبلی پتلی لڑکیوں کا رواج ہے، موٹی لڑکی کسی کام کی نہیں ہوتی، نہ ہی اسے کوئی پسند کرتا ہے۔ اس عمل میں اگرچہ میرے بال بھی گر گئے تھے،
پر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو پتلا کر کے ہی چھوڑا تھا۔ پر میری ساس مجھے کمزور کہہ رہی تھی۔ میرے اتنے دنوں کی محنت جیسے ضائع ہی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میرا شوہر آئے گا تو ضرور میری تعریف کرے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب میری نندیں میرے کمرے سے چلی گئیں، میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میرے شوہر کا نام حماد تھا، وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ میرے سامنے بیٹھا تو کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، میں تمہارے لیے منہ دکھائے کا تحفہ لایا ہوں۔ ابھی میں اور حماد باتیں کر ہی رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا شوہر مسکرا اٹھا، بولا کہ اماں ہوں گی، میں دیکھتا ہوں کیا کہتی ہیں، ماں تو رحمت ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے دروازہ کھولا، واقعی سامنے ساس ہی کھڑی تھیں، ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے دودھ کا گلاس دینے آئی ہیں، پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کپ بھی رکھا تھا، اس میں زیتون کا تیل تھا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ میرے قریب آ کر بولیں، بیٹی یہ تمہیں پینا ہوگا، اس تیل کو پینے سے تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف عجیب الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تو میرا شوہر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، شاید اسے میری نگاہوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، یہ میں پی لوں گی۔ میری ساس نے مجھے میرا ماتھا چوما اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میری ساس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو تمہیں پینا ہی ہوگا، اماں صحیح کہتی ہیں، تم واقعی میں کمزور محسوس ہوتی ہو۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، پھر بولے، او ہو تم تو بالکل ہی نازک اور مریل سی لگتی ہو، تمہیں تو ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران ہو گئی، جس کے لیے میں نے انڈا پراٹھا کھانا چھوڑا۔ میں نے اتنی محنت مشقت کی، وہی مجھے کمزور کہہ رہا تھا، یعنی ابھی مجھے پھر سے اپنا وزن بڑھانا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے غصہ آنے لگا، پر میں نے اپنے غصے کا اظہار اپنے چہرے سے نہیں کیا، میٹھی زبان سے بولتی گئی۔ میرا شوہر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تو واقعی کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی، مجھے بس تم جیسی ہی بیوی چاہیے تھی، جو صبری، شکری اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ میرا شوہر مجھے پا کر بہت خوش تھا، لیکن رفتہ رفتہ شوہر کے رنگ بھی کھلنے لگے۔ جب صبح ہوئی، میری ساس ہمارے کمرے میں آئیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا تم نے وہ تیل پیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس تیل کو پینے سے پہلے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی باتوں میں یاد نہیں رہا تھا، انہوں نے مجھے تیل پینے کا نہیں کہا تھا۔ تب میری ساس نے ایک عجیب کام کیا، بولی کہ تم کچن میں آ جاؤ، میں تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ پھر میرا شوہر اپنے کمرے میں بیٹھا رہ گیا، میری ساس مجھے لے کر کچن میں گئیں، مجھے سختی سے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگیں، دیکھو بیٹی، میں تمہاری ماں نہیں تمہاری ساس ہوں، تمہیں دو باتوں کا خیال تو رکھنا ہی پڑے گا کہ ایک تو تم میرے حکم کی فرما برداری کرو، جو تمہیں میں کہتی ہوں تم ویسا ہی کرو، اس کے آگے پیچھے کی کوئی بات مجھے پسند نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم اپنے شوہر کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی، جو بھی ہوگا تم اسے اپنے پاس تک ہی رکھو گی۔ میں اپنی ساس کی بات سمجھ گئی تھی، یقیناً وہ اپنے بیٹے کو خبر ہوا لگے بغیر ہی میرے ساتھ کچھ کرنے والی تھیں۔ میں چپ ہو گئی تھی، جانتی تھی کہ میں اپنی ساس سے یہ بات کہہ دوں گی اور بعد میں جا کر اپنے شوہر کو ساری حقیقت منو ان بتا دوں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، میری ساس نے مجھے مختلف باتیں بتائیں، کہنے لگیں کہ بیٹی، اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے شوہر کے باپ کی بھی ایک ہی اولاد نرینہ تھی، اس کے بعد ہماری بیٹیاں ہی ہوتی گئیں، ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمارا کوئی اور بھی بیٹا پیدا ہو جائے، پر حماد اکیلا بھائی رہ گیا۔ بس اسی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک میں یہی سوچتی آئی ہوں کہ میرے گھر میں پوتوں کی ڈائن لگ جائے۔ میں اپنے بچوں سے پیار تو کرتی ہوں، پر تم جانتی ہو کہ مرد کا سہارا کتنا ضروری ہوتا ہے، تمہیں ایک بیٹا ہی جنم دینا ہوگا۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر حونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک انسان ہوں، یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو خدا کے کارنامے ہیں، کسی کے گھر بیٹا ہو یا بیٹی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات ہی اس پر قادر ہے۔ میری ساس میری بات سن کر رازداری سے بولیں، ارے پگلی، وہ بات تو ہے، پر بیٹا پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ قاعدے قانون دیکھنے پڑتے ہیں، وہ خفیہ باتیں تو میں تمہیں بتا ہی دوں گی، پر فی الحال تم روز میری بات مان لیا کرو۔ میری ساس بڑی راز والے انداز میں کہہ رہی تھی، جیسے گھر میں کسی اور کو نہ سنانا چاہ رہی ہو۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس میں اتنی راز کی کیا بات ہے۔
بچے تو سبھی کو چاہیے ہوتے ہیں اور بیٹا تو کسے نہیں چاہیے ہوتا، پر شاید یہ بات ان کے شوہر کو بری لگتی تھی۔ ان کا شوہر شاہ عالم گھر میں کم کم ہی آتا تھا۔ میرے سسر جی اکثر اپنی کتابوں اور کہانیوں میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ ان کی بیوی ہر وقت اپنے بچوں کو ڈانٹتی رہتی تھیں۔ بس یہی اس گھر کی باتیں تھیں۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور ظاہر ہے وہ باتیں بھی ایسی تھیں جو کسی کو بتائی نہیں جا سکتی تھیں۔ پر میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے ان کی ماں کا گلہ ضرور کروں گی، کیونکہ میرا مقصد صرف اپنی ساس کا گلہ شکوہ کرنا، اپنے شوہر کے قریب ہونا تھا، تاکہ وہ مجھے مظلوم سمجھیں اور ہر وقت میری داد رسی کریں۔ ان باتوں سے میں خوش ہوتی تھی، اماں نے بھی یہی سکھایا تھا۔ چنانچہ میں جب وہاں سے نکلی تو روتی ہوئی شوہر کے کمرے میں گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کی اماں نے بات ہی ایسی کی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا بات کی؟ میں نے کہا وہ کہتی ہیں اگر تم نے بیٹا پیدا نہیں کیا تو تمہیں اپنے بیٹے سے طلاق دلوا دوں گی۔ حماد بھی ایک ہی بھائی ہے، اور ایک بھائی تو کسی کام کا نہیں ہوتا، مجھے کم از کم 2-3 بیٹے چاہیے۔ میرا شوہر یہ بات سن کر کچھ عجیب سے تاثرات دینے لگا، گویا کہ وہ پریشان ہو گیا ہو۔ کہنے لگا کیا واقعی اماں نے ایسا ہی کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، اماں آپ کی یہی کہتی ہیں، اسی لیے تو مجھے رونا آیا۔ کسی کے آنسو جھوٹ تھوڑی نہ بولتے ہیں۔ میں نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے یہ بات کی تو میرا شوہر میری طرف ترس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، بولا تو بالکل فکر نہیں کرو، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اطمینان سے بیٹھ گئی، چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ تھی، جانتی تھی کہ باقی کا کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ پر اسی شام میری ساس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شوہر غسل خانے میں گیا تھا کہ ساس کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور کہنے لگیں پیاری بیٹی میں تمہارے لیے زیتون کا تیل لائی ہوں، چلو تم جلدی سے اسے پی لو، ختم کر لو، اس سے تمہارے دل کی صحت بھی اچھی ہوگی اور تم بیٹا پیدا کرو گی انشاءاللہ۔ فی الحال تمہارے جسم میں تو مجھے چربی نہ ہونے کے برابر معلوم ہوتی ہے، تم جتنی بھی کوشش کر لو بچے پیدا اس وقت تک نہیں کر سکو گی جب تمہارے جسم میں معقول چربی نہ ہو۔ میں اپنی ساس کی باتیں سن کر بہت بیزار ہوئی۔ میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں پلاتی؟ بولیں کہ توبہ استغفار کرو، میرا بیٹا بالکل صحت مند ہے، اسے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تم میں ہے۔ اگر اولاد پیدا نہ ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ شادی کا مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا آپ یہ پیالہ رکھ کر یہاں سے چلی جائیں، میں پی لوں گی۔ پر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ساس کی ایک بات نہیں مانوں گی۔ میں نے دیکھا وہ تیل بہت کڑوا تھا، اس سے عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر غسل خانے سے نکلا، بولا کہ اماں کیا کہہ رہی تھیں؟ میں نے کہا آپ کی اماں مجھے حسب معمول زیتون کا تیل پلانے کے لیے آئی تھیں۔ میرے شوہر نے کہا ویسے میں تمہیں اماں کی ایک بات تو بتا دوں، اور یہ سچ ہی ہے کہ اماں کبھی کسی کو صحت کے حوالے سے کوئی غلط مشورہ نہیں دیتی۔ امی کے پاس دور دور سے گاؤں سے عورتیں آتی ہیں، وہ ان کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان سے ہر طرح کا مسئلہ پوچھتی ہیں۔ اماں کی بتائی ہوئی مختلف دوائیوں سے عورتیں ٹھیک ہی ہوتی ہیں، کبھی کسی عورت کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ شوہر کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ اپنی اماں کے بارے میں دل میں ابھی بھی بہت ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ میں نے ٹھان لی کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ ایسی ایسی شکایتیں اپنی ساس کی لگاؤں گی کہ میرا شوہر دوبارہ ان کی بات ماننے کو نہیں کہے گا۔ البتہ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ان کا مان رکھنے کی خاطر زیتون کی آدھی پیالی تیل کی پی لی تھی، پر مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے صرف اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ایسا کیا تھا، پر جب میں صبح اٹھی میری طبیعت بہت بوجھل تھی، مجھے فوراً حاجت محسوس ہوئی۔ میں بیت الخلاء میں گئی تو میرا پیٹ بالکل صاف ہو گیا۔ مجھے ایسے دست آئے کہ میں خود پریشان ہو گئی، مجھے لگا یہ سب میری ساس ہی کی سازش ہوگی۔ میں فوراً اپنی ساس کے پاس گئی، ان کا چہرہ چمک رہا تھا، بولیں کہ بیٹی کیا ہوا ہے، کیا تمہارا پیٹ صاف ہو گیا؟ میں نے اپنی ساس کی طرف غصے سے دیکھا، ہنس کر بولیں ارے بیٹی زیتون کا تیل ہے ہی ایسا جادوئی، ارن کا تیل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگر تمہیں پیٹ کی شکایت تھی تو میں تمہیں ارن کا تیل دیتی، پر اچھا ہوا کہ تم نے زیتون کا تیل پی لیا، مجھے بھی اس کا نیا فائدہ معلوم ہو گیا۔ اپنی ساس کی یہ بات مجھے زہر لگی تھی۔ میں نے کہا آپ کیا مجھے جان سے مارنا چاہتی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے ہیضہ ہو گیا ہے، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ میری ساس کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں،
نہ بیٹی نہ، آج تک میری کسی بھی ٹوٹکے سے کسی عورت کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سب کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ تم بس میری بات پر عمل کرو، دیکھنا کہ تمہاری شادابی لوٹ آئے گی، تم بہت خوبصورت بن جاؤ گی۔ مجھے ساس کی بات سمجھ نہیں آئی، البتہ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی، پھر خواہ وہ اماں کے قصیدے پڑھنے لگ جاتے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ بات اپنی ماں سے کروں گی، ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد میری ساس کا چھپا ہوگا۔ میں اگلے دن میکے چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر یہ بات اماں کو بتائی تو اماں کہنے لگیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی میری ساس کو ایسے بانجھ بنانے کی؟ ابھی تو تمہاری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، وہ ابھی سے بچے کی ضد کرنے لگ گئی، وہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ یہ سن کر میرے دل میں بھی میری ساس کی شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا، ماں لگتا ایسا ہی ہے، بھلا کوئی مجھے زیتون کا تیل پینے کو کیوں کہے گا؟ میری بات سن کر اماں بولیں، میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاؤں گی کہ تمہاری ساس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ اماں نے مجھے ایک گولیوں کا پتہ نکال کر دیتے ہوئے کہا، اسے اپنی ساس کی چائے میں ملا دینا، اس گولی کے پینے سے وہ ایسی سوئے گی کہ صبح تک نہیں اٹھے گی۔ میں نے کہا، ماں یہ تو بہت خطرناک گولی ہے، اسے دینے سے کیا ہوگا؟ بولی کہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں، بس تیری ساس کو نیند بہت زیادہ آئے گی اور وہ پورا دن بستر پر پڑی رہے گی، تیرا دماغ نہیں کھائے گی۔ مجھے اس وقت اندازہ ہوا میری ماں کتنی سنگ دل ہیں۔ میں نے کہا، ماں اس گولی کو رہنے دو، میں اپنی ساس سے خود ہی کہہ دوں گی کہ وہ مجھے یہ زیتون کا تیل پینے کو نہ دیا کرے۔ پر اماں نے میری ایک نہ سنی، بولی کہ یہ پاس رکھو، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں نے اماں کی باتوں میں آ کر وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا دل تو یہی کہتا تھا کہ میں ضرور جا کر اپنی ساس کو یہ گولیاں دوں گی، پر تب جب وہ مجھے تنگ کریں گی۔ پورے دن میں تنگ کرنے کی کوئی نوبت آتی نہیں تھی، البتہ شام کو وہ زیتون کا تیل لے کر میرے پاس آ جاتی تھیں۔ یہی بات مجھے ناپسند تھی۔ میں نے سوچا شام کی چائے میں اپنی ساس کو گولی ملا کر دے دوں گی اور ضرور پی کر وہ بے ہوش ہو جائیں گی، پر میرے لیے وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ساس کی چائے کی پیالی میں وہ گولیاں ملا دی تھیں۔ پھر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے آ کر سوچا کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، پھر سوچا کہ اچھا ہی ہے، ابھی تک تو وہ سو رہی ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا میں باہر سے ضرور آج کچھ نہ کچھ کھاؤں گی۔ اپنے شوہر کو لے کر میں اور میرا شوہر دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے، ہم لوگ باہر جانا چاہتے تھے، تبھی میری نظر اپنی ساس پر پڑی۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازے میں کھڑی تھیں، مجھے انہیں دیکھ کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ کیا ہوا ماں، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ میرے شوہر نے پوچھا تو بولیں، میں اس لیے کھڑی ہوں، مجھے تمہاری بیوی سے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس مجھے کچن میں لے گئیں۔ میرا شوہر باہر انتظار کرتا رہ گیا۔ تب میری ساس نے مجھے زندگی کا سب سے کڑوا سچ بھی بتایا اور مجھے ایسی چیز بھی کہی جس نے مجھے زندگی بھر کے لیے بدل دیا۔ تب میری ساس نے کہا، دیکھو ساریہ، میں اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں اور تم اپنی ماں کے بارے میں اتنی مطمئن مت رہو، وہ میری خالہ کی دور پار کی رشتہ دار ہے، میں اسے شادی سے پہلے سے جانتی ہوں۔ تمہاری ماں بہت ہی مکار اور حسد کرنے والی عورت ہے، پر میرے ماں باپ نے مجھے ایسا نہیں سکھایا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں یہ بات بری لگے گی، پر تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا، ایسا سوچنا بھی چاہیے کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ بہت برا کر رہی ہے۔ اگر تم باز نہیں آئیں تو سچ مچ تمہارے اور میرے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو جائے گی۔ میں نے تمہیں ابھی چائے کی پیالی میں گولی ملاتے دیکھ لیا تھا، خدا جانے وہ گولی زہر کی تھی یا کس چیز کی، پر یہ بات میں اپنے بیٹے کو بتا دوں تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں خوش نہیں رکھ سکے گا۔ پر میں اس طرح کا فساد ڈلوانے والی عورت نہیں ہوں، میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانے والا شیطان ہوتا ہے۔ رہی بات کہ میں تمہیں تیل کیوں دیتی ہوں، لگتا ہے کہ تم نے اس بات کو دل پر ہی لے لیا ہے۔ تم جانتی نہیں ہو شاید، تمہاری ساس ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر ہے، اور میں نے اپنی ڈاکٹری میں بہت کچھ سیکھا بھی ہے، تجربے سے بھی اور علم سے بھی۔ جانتی ہو میں نے ڈاکٹری کیوں چھوڑی؟ کیونکہ میں نے غذا کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے نہ صرف طب کو پڑھا بلکہ دنیا کے ہر علم کو میں نے اپنے ہاتھ سے آزمایا ہے۔ زیتون کے 2 چمچ تمہیں اس لیے پینے کو دیتی تھی تاکہ تم نے جو وزن کم کر لیا ہے، اپنے جسم سے چربی کو ختم کر لیا ہے، وہ برابر ہو جائے، اور جب تک تمہارے بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوتا تب تک تم اس قابل ہو جاؤ، ورنہ اگر بچہ پیدا بھی ہو جاتا تم اپنے بچے کو دودھ پلانے کے قابل نہ رہتی، نہ ہی اگلا بچہ پیدا کر سکتی، اور نہ ہی تمہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا۔
اگر تمہیں شک ہے کہ میں نے تم سے کوئی غلط بات کہی تو تم جا کر کسی بھی ڈاکٹر سے تصدیق کر سکتی ہو۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے۔ پھر بھی اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں اپنی ساس کی دور اندیشی پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے 100% درست باتیں کی تھیں۔ میں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، نہ میری ساس نے میرے شوہر کے کان بھرے۔ ان کی سعادت سے میں اندازہ لگا چکی تھی کہ میری ماں کی تربیت واقعی کھوٹی ہے، جبکہ میری ساس ایک پڑھی لکھی اور تحمل مزاج عورت تھیں۔ اگلی بار میں نے ان کو نیچا دکھانے یا مکاری کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔